بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز ہمایوں و سال سعید، بتاریخ فرخ میان دو عید۔ مبارک دن اور مبارک سال میں دو عیدوں کے درمیان ایک مبارک تاریخ میں ز شش صد فزوں بود پنجاہ و پنج، کہ پردر شد این نام بردار گنج۔ 600 سے 55 زائد تھے، مفہومی ترجمہ یہ ہے 655 ہجری کا زمانہ تھا جب یہ نامور خزانہ موتیوں سے بھرا گیا۔ ان دو شعروں میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کتاب بوستاں کی تاریخ تصنیف اور اس کا زمانہ بیان کیا ہے کہ بوستاں کب لکھی گئی، کس دن لکھی گئی، کس تاریخ میں لکھی گئی۔ دوسرے شعر کے آخری مصرعے میں جو نامور خزانہ کا ذکر آیا تو اس سے مراد کتاب بوستاں ہے، اور موتیوں سے بھرے جانے کا جو ذکر آیا اس سے مراد کتاب کی تصنیف ہے۔ جب یہ نامور خزانہ موتیوں سے بھرا گیا، یعنی جب یہ کتاب بوستاں وجود میں آئی، جب اس کی تصنیف مکمل ہوئی، سمجھ میں آیا نا، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو کتاب بوستاں کی تاریخ تصنیف اور اس کے زمانے کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بڑا مبارک دن تھا جس دن اس کتاب کی تصنیف مکمل ہوئی، اور ایک مبارک سال تھا جس سال اس تصنیف کو مکمل کیا گیا، سمجھ میں آیا نا۔ اور تاریخ دو عیدوں کے درمیان کی ایک تاریخ تھی، وہ تاریخ دو عیدوں کے درمیان کی ایک تاریخ تھی۔ دو عیدوں سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور سن کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ 655 ہجری کا سن تھا، 655 ہجری کا سال تھا۔ اور کتاب گلستاں کی تاریخ تصنیف میں آپ نے پڑھا کہ وہ 656 ہجری کا زمانہ تھا، سمجھ میں آیا نا۔ پڑھا آپ نے درا مدت کے مارا وقت خوشبود، ز ہجرت 650 شش بود۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گلستاں اور بوستاں میں سے پہلے حضرت شیخ سعدی نے بوستاں لکھی ہے، اس کے بعد گلستاں لکھی ہے۔ تو کہا کہ وہ مبارک دن تھا، وہ مبارک سال تھا، اور دو عیدوں کے درمیان کی تاریخ تھی، اور رہا سن تو وہ 655 ہجری کا سن تھا جب کتاب بوستاں مکمل ہوئی، سمجھ میں آیا نا۔ تو مبارک دن سے ان کی مراد جمعہ کا دن ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اب دو عیدوں کے درمیان وہ کون سی تاریخ تھی، اس کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 5 ذی القعدہ کی تاریخ تھی، اور بعض نے کہا کہ وہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ لیکن دوسرا والا قول اگر لیا جائے 10 ذی الحجہ کی تاریخ، تو ماننا پڑے گا کہ نماز عید الاضحیٰ سے قبل، عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ سے قبل انہوں نے اپنی تصنیف مکمل کی، ورنہ تو پھر دو عیدوں کے درمیان کیسے ہوگا، سمجھ میں آیا نا۔ تو نماز عید الاضحیٰ سے قبل ماننا پڑے گا۔ تو شارحین نے اس کی تشریح میں جو بات کہی ہے، سمجھ میں آیا نا، وہ دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 5 ذی القعدہ بروز جمعہ سن 655 ہجری کی وہ تاریخ تھی جب کتاب بوستاں کی تالیف مکمل ہوئی۔
اور دوسرا قول یہ ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ 10 ذی الحجہ بروز عید الاضحیٰ، یعنی سمجھ میں آیا نا، سن 655 ہجری کا دن تھا، اور سمجھ میں آیا نا وہی جمعہ کا دن تھا جب یہ تالیف مکمل ہوئی۔ سمجھ میں آیا نا، تو 2 قول ہیں، ایک قول کیا ہے 5 ذی القعدہ بروز جمعہ سن 655 ہجری، اور دوسرا قول کیا ہے 10 ذی الحجہ بروز جمعہ سن 655 ہجری۔ آگے دیکھیے، قبا گر حریرست تو گر پر نیاں، الا اے خرد مند فرخند خو، ہنرمند نشنید ام عیب جو، اے مبارک خصلتوں والے عقل مند آگاہ رہ، میں نے کسی ہنرمند کے بارے میں نہیں سنا ہے کہ وہ عیب جو ہے۔ عیب جو کا معنی عیب ڈھونڈنے والا، عیب لگانے والا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ادیبوں کو، شاعروں کو، عالموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے مبارک خصلتوں والے انسان، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہنرمند جو ہوتا ہے وہ عیب جو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا نا، جو ہنرمند ہوتا ہے وہ کسی کے عیب نہیں ڈھونڈتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ادیب ہیں، شاعر ہیں، ذی صلاحیت اور ذی استعداد ہیں، تو آپ سے میں یہی توقع رکھوں گا کہ آپ میرے کلام میں کیڑے نہیں نکالیں گے۔ سمجھ میں آیا نا، میرے کلام میں آپ کیڑے نہیں نکالیں گے، اس کے عیب نہیں ڈھونڈیں گے، اور عیب نکال کر مجھے مطعون نہیں کریں گے، اس لیے کہ عالم فاضل، ذی استعداد، ادیب اور شاعر لوگوں کا یہ شیوا نہیں، سمجھ میں نا، کہ وہ کسی کے کلام میں عیب نکالے اور عیب نکال کر اس کی ذات کو مطعون کرے، بلکہ قابل اور ذی استعداد لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں، اور اگر معمولی بھی وہ کسی کے اندر خوبی دیکھتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اسے اپنے کام میں مزید رغبت ہو اور وہ سمجھ میں آیا نا مزید ترقی حاصل کرے۔ اگلا شعر، قبا گر حریرست تو گر پر نیاں، بناچار حشوش بود درمیاں، قبا خواہ حریر کی ہو خواہ پر نیاں کی، قبا خواہ ریشم کی ہو خواہ دیبا کی، یقیناً اس کے بیچ میں ایک بھراؤ ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں، ہے نا، کہ قبا یعنی جبہ، سمجھ میں آیا نا، خواہ حریر کی ہو یعنی ریشم کی ہو، خواہ پرنیاں کی ہو یعنی دیبا کی ہو، یعنی آپ کا لباس خواہ کتنا ہی عمدہ قسم کی کوالٹی کا ہو، سمجھ میں آیا نا، عمدہ قسم کے ریشم کا ہو، یقیناً اس کے بیچ میں کیا ہوگا، ایک بھراؤ ہوگا، ایک خالی جگہ ہوگی جسے روئیوں سے اور کم قیمت کے کپڑوں سے پر کیا گیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا نا، جیسا کہ آپ صدری وغیرہ بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ جو کپڑا دیتے ہیں اس کے اندر میں درزی ایک اور کپڑا ڈالتا ہے جسے آپ استر کہتے ہیں، وہ کم قیمت کا کپڑا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ تو قبا خواہ حریر کی ہو خواہ پرنیاں کی ہو، اس کے اندر ایک خالی جگہ ہوتی ہے جسے کم قیمت کے کپڑوں سے پر کیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا، اور اس کو گدا نما بنایا جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے وہ ادیب، شاعر اور فصیح و بلیغ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اعلیٰ اور ذی استعداد انسان ہیں تو یقیناً آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، سمجھ میں آیا نا،
انسان خواہ کتنا ہی قابل ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہی ہے، سمجھ میں نا؟ کون انسان ہے جو عیب سے خالی ہوگا؟ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا۔ تو میرے کلام میں بھی عیوب نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کی نظر ان عیوب پر نہیں ہونی چاہیے، اور میرے کلام میں ان عیوب کو نکال کر آپ کو میری ذات کو مطعون نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حریر اور پرنیا دونوں کا معنی ریشم ہی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، ایک اعلیٰ درجے کا ریشم ہے اور ایک مطلقاً ریشم ہے۔ حریر کا ترجمہ ریشم سے کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کے ریشم پر بولا جاتا ہے، اور پرنیا کا ترجمہ دیبا سے کرتے ہیں، جو ایک اعلیٰ درجے کا ریشم ہے۔ تو گر پرنیانی بایزا مکوش، کرم کار فرما و حشوم بپوش۔ تو بھی اگر پرنیا ہے تو تکلیف دینے کی کوشش مت کر، کرم سے کام لے اور میرے عیب کو چھپا۔ یعنی تیری بھی مثال اگر پرنیا جیسی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو تجھ سے امید کی جاتی ہے کہ تو کرم سے کام لے گا، مہربانی سے کام لے گا، اور میرے کلام میں اگر تجھے کوئی عیب نظر آئے گا تو تو اسے درگزر کرے گا۔ نہ نازم بسرما یا اے فضل خیش، بدریوز آور دا ام دست پیش۔ میں اپنی فضیلت کے سرمایے پر ناز نہیں کرتا، میں بھیک کے واسطے اپنا ہاتھ سامنے لایا ہوں۔ نہ نازم فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ سرمایہ کا معنی کیا ہے؟ پونجی۔ دریوزہ کا معنی کیا ہے؟ گداگری اور بھیک۔ شعر کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، کہتے ہیں کہ میں اپنی فضیلت کے سرمایے پر ناز نہیں کرتا، میں گداگری کے واسطے اپنا ہاتھ آگے لایا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے بوستاں، تو اس سے ہمارا مقصود اپنا علم بگھارنا نہیں ہے اور اپنی قابلیت لوگوں پر جتانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ ضرورت مندوں کے کام آئے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، سمجھ میں آیا نا؟ اور میری نجات کا یہ سبب بنے۔ ہمارا مقصود، سمجھ میں آیا نا، بھیک حاصل کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنی قابلیت جتانا ہے۔ ہمارا مقصود لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنا علم بگھارنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔